الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین طلباء کرام، ساری دنیا میں مجھے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق کا موضوع ہے پراسٹیٹ کینسر، سرطان غدہ قدامیہ۔ یہ مثانے کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں سے ارادی طور پر پیشاب کے نکلنے کے بعد دوبارہ اس نالی کے بند ہونے کے غدد کو ہم پراسٹیٹ یا غدہ قدامیہ کہتے ہیں۔ یہ غدی مزاج کا غدد ہے اور اس میں جو کینسر ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے غدی عضلاتی تحریک میں۔ سب سے پہلے پیشاب میں ہلکی جلن محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں ورم آ جاتا ہے اور ورم آنے کے بعد وہاں سوزش ہو جاتی ہے۔ وہ سوزش جو ہے اگر بہت سارا وقت رہے تو وہ جو ہے وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات پہلی تو یہ ہیں، پیشاب میں جلن کے بعد پیشاب کم آتا ہے یا رک رک کر آتا ہے یا زور لگانے سے آتا ہے یا پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو جل کر آتا ہے، جلن ہوتی ہے پیشاب کے بعد بھی، اور کبھی کبھی جو ہے اندر سے جو ہے نا خارش بھی ہوتی ہے اور جو ہے نا وہاں، تو یہ پہلی ابتدا ہوتی ہے غدی عضلاتی تحریک کی۔ اگر یہ تحریک مسلسل باقی رہے تو پھر وہاں ورم آ جاتا ہے۔ جو غدی عضلاتی تحریک کی سب سے بڑی علامت ورم ہے، اور وہ ورم کے بعد ڈاکٹر صاحبان اس کا علاج نہیں کر پاتے، بلکہ اس میں ایک پائپ جو ہے وہ گھما کے اس کو چوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ ورم کو انسانی خون میں دوا پہنچا کے ورم کو کم کیا جا سکتا ہے اور پیشاب کو بھی آنن فوراً کھولا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر ورم نہ ہٹا تو وہاں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس کو انگریزی میں انفلیمیشن کہتے ہیں۔ وہ سوزش آہستہ آہستہ بڑھتی وہاں پر وہ خلیے جو ہیں وہ ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خلیے ڈیڈ ہونے کے بعد کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کینسر کی معنی یہ ہے کہ وہاں بہت سارے مردہ خلیوں کی، ڈیڈ سیلز کی جو ہے نا وہ بہتات ہو جائے، اس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو مردہ خلی ہوتے ہیں جو زندہ خلیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیتے۔ کیوں کہ ایک جو پس سیل ہوتا ہے اس میں اگر آپ 1 گرام تک زندہ خلیے ڈال دو تو وہ 1-2 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جو ہے نا ایزوسپرمیا کے اندر، جہاں پر مرد کے اندر جراثیم نہیں ہوتے، وہاں سوزک کا مرض پہلے سے موروثی طور پر یا غذائی طور پر یا حالات کے طور پر، کیفیات کے طور پر موجود ہوتا ہے، اس لیے وہاں جراثیم جو ہے نہیں ہوتے۔ وہ جو پس سیل ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اس کی علامات میں نے بتا دی ہیں، پھر دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیشاب میں ہلکی جلن ہوتی ہے، پھر تیز جلن ہوتی ہے، پھر پیشاب بند ہونے لگتا ہے، اس کا مطلب وہاں ورم آ گیا ہے۔ ورم آنے کے بعد وہاں درد ہوتا ہے شدید، اور شدید درد ہونے کے بعد وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کئی مرحلوں سے انسان کو گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس کو تو کینسر ہو گیا ہے، اور وہ سرطان غدہ قدامیہ کہلاتا ہے ان کے اندر، اور یہ غدی عضلاتی تحریک کے اندر ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اعصابی تحریک میں لانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اعصابی عضلاتی ملین سے اس کا علاج شروع کریں۔ اگر آپ اس کو پینے کے لیے پانی بھی دے رہے ہیں تو اس کو کلمی شورا، جوکھار اور میٹھا سوڈا 2 چنے کے برابر 1 کپ پانی میں حل کر کے وہ پانی 2 سے 3 مرتبہ اس کو پلائیں، اور کم سے کم 3 کیپسول روزانہ بڑے آدمی کو، اور جو ہے نا اگر وہ جوان ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ بوڑھے آدمی کو اس سے بھی کم مقدار میں دوا دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کی جلن
اور وہ جو سزا کی کیفیت ہے وہ کم ہوگی۔ جیسے جیسے سزا کی کیفیت کم ہوگی تو خون میں صفائی ہونا شروع ہوگی، گردے جو ہیں ڈائلسس کو تیز کر دیں گے، پیشاب زیادہ آئے گا اور وہاں پر ورم اترنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی ورم اترتا ہے تو پھر ہم کینسر کی جو سوزش ہے اس کا علاج کریں گے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ اعصابی عضلاتی مصفہ خون دوائیں استعمال کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ اور اعصابی عضلاتی ملین جو میں بناتا ہوں اس کے اندر میں نے ایک تجدید کی ہے۔ اس تجدید یہ ہے کہ پورے ملین کے نسخے میں تقریباً 20 گرام پوست ریٹھا ملاتا ہوں، اس سے اس کی اسپیڈ ہائی ہو جاتی ہے اور بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور جلدی سے کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے مثانے کی جہاں پر ورم اور یہ مسائل ہیں، وہاں پر ایک کپڑا رکھ کے اگر اس کو برف کا پانی ڈالا جائے آہستہ آہستہ، وہاں ایک ری ایکشن ہوتا ہے، وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہونے کے بعد دماغ پیغام دیتا ہے کہ بھائی وہاں پر تازہ خون بھیجا جائے۔ جب تازہ خون جائے گا تو پرانا خون وہاں سے نکل کر ڈائلسس کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے وہ اس کے جو خلی ہیں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جدید ترین قانون نظر مفروضہ کے مطابق یہ جدید ترین علاج ہے کہ وہاں پٹی رکھے اور تقریباً 4 سے 4 انچ تک، سمجھے نا، جو عضو خاص ہے عورت اور مرد کا، اس کے بالکل اوپر ہی ناف تک 4 سے 4 انچ، 5 انچ، 6 انچ تک اگر آتا ہے تو پٹی رکھیں کپڑے کی۔ نہیں کپڑے کی پٹی تو ٹیشو پیپر رکھیں، 4 5 6 ملا کے اس کے اوپر یخ برف کا پانی ڈالتے رہیں، ڈالتے رہیں، ڈالتے رہیں، ڈالتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کا پیشاب بھی آئے گا اور اس کی جلن بھی کم ہوگی، اس کا درد بھی کم ہوگا، اور اعصابی عضلاتی ملین کا مستقل استعمال بھی اس شخص کو انتہائی فائدہ دے گا۔ اور آج ہم ایک اور بات بھی سمجھیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے علاج بالغذا کرنا اس شخص کا، اس کی دوا تو دے ہی دے، لیکن علاج بالغذا اگر آپ نے نہیں کیا، اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی غذاؤں کے سوا کوئی غذا نہیں دینی اس شخص کو۔ اگر آپ نے کوئی دوسری غذا دی تو پھر یہ معاملہ بگڑ جائے گا اور سنبھلنے کو نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مرض خبیثہ سے انسانیت کو بچا کے رکھے اور ہر مریض کو جو جہاں کہیں بھی مرض میں مبتلا ہے اس کو شفا عطا فرمائے۔ والسلام۔